آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور تعلیمات پر بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں تاریخ میں آ، بہت سے مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ جی سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک۔ جی ہمارے ایک لسنر نے ہمارے ساتھ البروج اسلامک ٹی وی نامی یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو ان کی زندگی پر ایک بہت مخصوص نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ ہوں اس ویڈیو کا مرکزی سوال یہ ہے کہ بابا گرو نانک اصل میں کون تھے اور کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق تھا؟ اچھا تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اسی ماخذ کی روشنی میں اسی بیانیے کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کہانی کس طرح بیان کی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ بیانیہ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ سکھ مت کو ایک ایسی اصلاحی تحریک کے طور پر پیش کرتا ہے جو ہندو معاشرے کے اندر سے ابھری، جی لیکن اس پر اسلامی تعلیمات، خاص طور پر توحید یعنی ایک خدا کے تصور کا بہت گہرا اثر تھا۔ صحیح۔ آج ہم اسی تعلق اور اس کے پیچھے موجود دلائل کا جائزہ لیں گے جو اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ماخوذ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تو دیکھیے، ماخوذ کے مطابق بابا گرو نانک کی پیدائش یہ 1469 عیسوی کی بات ہے۔ اچھا۔ یہ لاہور کے قریب ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی جسے آج ہم ننکانہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ننکانہ صاحب جی۔ وہ ایک ہندو خطری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کلیان چند علاقے کے ایک معزز شخص تھے۔ ان کی تعلیم کا پس منظر بھی بہت دلچسپ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف سنسکرت سیکھ کر ہندو مت کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا بلکہ ایک مسلمان استاد سے عربی اور فارسی بھی سیکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات تک بھی براہ راست رسائی حاصل تھی؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی دو بڑی تہذیبوں اور مذاہب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگم پر کھڑے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اس وقت کا سماجی ماحول کیسا تھا؟ مطلب وہ کس قسم کے معاشرے میں بڑے ہو رہے تھے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جہاں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ صحیح۔ انسان کی قدر اس کے کام یا کردار سے نہیں بلکہ اس کی پیدائش سے ہوتی تھی۔ یہ ماخذ بتاتا ہے کہ گرو نانک کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسی سماجی ناانصافی اور تقسیم کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ یعنی وہ بچپن سے ہی ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور ان پر سوچتے تھے؟ جی، وہ بچپن سے ہی بہت غور و فکر کرنے والے اور روحانیت کی طرف مائل تھے۔ اسی سلسلے میں وہ سچا سودا والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ کہانی ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب ان کے والد نے انہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے 40 روپے دیے، 40 روپے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوگی۔ بہت بڑی رقم تھی، تو گرو نانک نے وہ ساری رقم راستے میں ملنے والے بھوکے سادھوؤں کو کھانا کھلانے پر خرچ کر دی۔ اچھا۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹے اور والد نے غصے سے پوچھا کہ بھئی سودے کا کیا بنا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں زندگی کا سب سے سچا اور نفع بخش سودا کر کے آیا ہوں۔ واہ! اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے حقیقی نفع پیسہ کمانا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ یعنی دنیاوی فائدے پر روحانی اور انسانی قدروں کو ترجیح دینا، یہیں سے ان کی تعلیمات کی بنیاد نظر آتی ہے۔ بالکل۔ چلیں اب ان کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں جو اس ماخذ کا مرکزی نقطہ ہے۔ ویڈیو بتاتی ہے کہ ان کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا۔ انہوں نے اس کی کوشش کیسے کی؟ ان کا طریقہ بہت منفرد تھا۔ وہ کسی ایک مذہب کی طرفداری نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی رسومات کے پیچھے چھپی اصل روح کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ ہندوؤں سے کہتے کہ صرف گنگا میں نہانے یا مورتیوں کی پوجا کرنے سے مکتی نہیں ملے گی اگر تمہارے دل میں ایک خدا کی پہچان اور محبت نہیں ہے۔ وہ ظاہری رسومات پر باطنی کیفیت کو فوقیت دیتے تھے۔ اور مسلمانوں سے ان کا کیا کہنا تھا؟ اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی مخاطب کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ان سے منسوب ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ شفقت کو اپنی مسجد بناؤ، خلوص کو مصلی اور حلال کی روزی کو اپنا قرآن۔ اگر ایسا کرو گے تبھی سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ یعنی ان کے نزدیک سچا مسلمان ہونا صرف نماز روزے تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے لیے اخلاقیات اور اعلیٰ کردار کا ہونا بھی لازمی تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو ظاہری شکل پرستی سے نکال کر اصل جوہر کی طرف بلا رہے تھے۔ جی۔
لیکن اس ماخذ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے دونوں مذاہب سے نظریات بھی لیے۔ یہ امتزاج کیسا تھا؟ جی، یہاں یہ بیانیہ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مذاہب کے بہترین اصولوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اسلام سے انہوں نے توحید یعنی ایک خدا کا تصور، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد کو اپنایا۔ کہانی کے مطابق وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اعمال کی بھی قدر کرتے تھے۔ اور ہندو مت سے؟ دوسری طرف ہندو مت سے انہوں نے آواگمن یعنی روح کے پنرجنم کا نظریہ، گرو کی اہمیت کا تصور اور کرم مارگ یعنی اچھے اعمال کے ذریعے نجات حاصل کرنے کا فلسفہ لیا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ اس ماخذ میں اسلام سے ان کی عقیدت کا خاص طور پر ذکر ہے اور کچھ بہت بڑے دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ ہاں، یہ اس ویڈیو کے بیانیے کا ایک بہت اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں متنازع حصہ ہے۔ اچھا۔ اس میں گرو نانک سے کچھ ایسے اقوال منسوب کیے گئے ہیں جو انہیں اسلام کے بہت قریب ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جن کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دنیا و آخرت میں گمراہ ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور ایک اور جگہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ کے لعنت بھیجنے کا ذکر ہے۔ یہ تو بہت حیران کن دعوے ہیں، خاص طور پر یہ کہنا کہ موجودہ دور میں صرف قرآنی قابل قبول کتاب ہے۔ بالکل۔ جب ہم سکھ مت کو ایک الگ اور خود مختار مذہب کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ سننا کہ اس کے بانی کسی دوسرے مذہب کے پیغمبر اور کتاب کے بارے میں ایسی رائے رکھتے تھے بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، ماخذ اس نقطے پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس ماخذ کا نقطہ نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گرو نانک دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ انہیں ہی اصل حقیقت سمجھتے تھے اور اسی کی تبلیغ ایک مختلف انداز میں کر رہے تھے۔ یہ بیانیہ انہیں ایک مسلم صوفی یا مبلغ کے قریب تر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ ظاہر ہے یہ ایک مخصوص تشریح ہے اور سکھ مت کی مرکزی دھارے کی تعلیمات سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام یہاں اس ماخذ کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق گرو نانک کا جھکاؤ واضح طور پر اسلام کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان پور میں نواب دولت خان کے ہاں ملازمت والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جی، وہ واقعہ ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔ وہ نواب کے سرکاری گودام میں ناپ تول کے انچارج تھے۔ اچھا۔ اناج تولتے ہوئے جب وہ گنتی میں 13 پر پہنچتے، جو پنجابی میں 13 بھی ہوتا ہے، 13 یعنی یورز، جی، تو وہ وجد میں آ جاتے اور سب 13 کہتے ہوئے غریبوں میں اناج لٹانا شروع کر دیتے۔ ان کا مطلب ہوتا تھا کہ اے خدا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ اور جب نواب سے شکایت کی گئی تو حساب برابر نکلا، لیکن اس کے بعد وہ دریا میں غائب ہونے والا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ ایک دن وہ قریبی دریا کالی بین میں نہانے گئے اور 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ 3 دن؟ جی، لوگ سمجھے کہ وہ ڈوب گئے ہیں، لیکن جب وہ 3 دن بعد باہر آئے تو وہ ایک بدلے ہوئے انسان تھے۔ تو کیا ہوا تھا وہاں؟ ماخذ کیا کہتا ہے؟ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ انہیں وہاں ایک گہرا روحانی تجربہ ہوا، جہاں انہیں خدا کی طرف سے انسانیت کو پیغام دینے کا حکم ملا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زبان پر پہلا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان۔ اس نعرے نے تو اس وقت کے معاشرے میں آگ لگا دی ہوگی۔ یہ تو پورے سماجی اور مذہبی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ یقیناً شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نواب دولت خان نے انہیں بلوایا اور شہر کے قاضی نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی ہندو یا مسلمان نہیں ہے تو تم کون ہو؟ گرو نانک نے جواب دیا کہ میں تو 5 عناصر سے بنا ہوا ایک پتلا ہوں، کھیل رہا ہوں۔ یہ جواب تو قاضی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا چیلنج دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اور پھر نماز کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی، نماز کے دوران گرو نانک ایک طرف کھڑے خاموشی سے مسکراتے رہے۔ نماز کے بعد قاضی نے غصے سے نواب سے شکایت کی کہ یہ شخص مسلمانوں کی عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا۔ اس پر گرو نانک نے نواب کو بتایا کہ میں کس کی پیروی کرتا۔ قاضی صاحب کا جسم تو یہاں تھا، لیکن ان کا دھیان اپنی نئی گھوڑی کی طرف تھا۔ اچھا، کہ کہیں اس کا بچہ صحن میں بنے کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ سن کر قاضی اور نواب دونوں لاجواب ہو گئے۔
تو کیا اسی واقعے کے بعد انہوں نے دنیاوی معاملات ترک کر دیے؟ ماخذ ان کے مشہور سفروں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی، اس واقعے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور کہا کہ اب وہ صرف اس ایک آقا کی خدمت کریں گے جس کے دربار میں پوری کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ اور پھر ان کا سفر شروع ہوا؟ اس کے بعد ان کا تقریباً 25 سالہ سفر شروع ہوا، جسے اداسیاں کہا جاتا ہے۔ 25 سال؟ جی، یہ سفر 4 بڑے مراحل پر مشتمل تھا۔ وہ پیدل مشرق میں آسام، جنوب میں سری لنکا اور مغرب میں ایران، عراق اور وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے کہاں تک؟ مکہ اور مدینہ تک گئے۔ اس ماخذ میں خاص طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مسلم فقیر کا لباس پہن کر بیت اللہ کا حج بھی کیا۔ یہ تو تقریباً پوری زندگی سفر میں گزری۔ ان سفروں سے واپس آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کے آخری 18 سال انہوں نے کرتارپور میں گزارے، جو آج پاکستان میں ہے۔ وہاں انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور ایک کمیونٹی کی بنیاد رکھی۔ اچھا۔ لوگ دور دور سے ان کی تعلیمات سننے آتے تھے۔ یہیں پر لنگر کی روایت شروع ہوئی۔ لنگر کی روایت؟ جہاں ذات پات، مذہب اور حیثیت سے بالاتر ہو کر سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ ان کی مساوات کی تعلیم کا عملی نمونہ تھا۔ ان کی وفات کا واقعہ بھی اتنا ہی غیر معمولی ہے جتنا ان کی زندگی تھی۔ اس پر بھی ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ جی، 1539 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہندو پیروکار کہتے تھے کہ چونکہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کی آخری رسومات ہندو طریقے سے، یعنی ان کے جسم کو جلایا جائے گا۔ اور مسلمان؟ جبکہ مسلمان پیروکار انہیں ایک موحد اور خدا پرست بزرگ مانتے تھے، اس لیے وہ انہیں دفنانا چاہتے تھے۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ تاریخی طور پر اس کی تصدیق تو مشکل ہوگی، لیکن ایک علامتی کہانی کے طور پر یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی وفات میں بھی دونوں مذاہب کو جوڑ گئے؟ بالکل، یہ کہانی ان کی پوری زندگی کے پیغام کی علامت بن گئی۔ روایت کے مطابق جب تنازع حل نہ ہوا تو فیصلہ ہوا کہ ان کے جسد خاکی پر سے چادر ہٹائی جائے۔ اور جب چادر ہٹائی گئی؟ جب چادر ہٹائی گئی تو وہاں جسم موجود نہیں تھا، صرف کچھ تازہ پھول پڑے تھے۔ اچھا۔ اس کے بعد دونوں گروہوں نے صلح کر لی۔ آدھی چادر اور آدھے پھول مسلمانوں نے دفن کر دیے اور باقی آدھے ہندوؤں نے جلا دیے۔ اس طرح وہ اپنی موت میں بھی دونوں کو ایک کر گئے۔ تو گرو نانک کا پیغام بہت ذاتی اور روحانی تھا۔ یہ پیغام ایک منظم اور بعد میں ایک عسکری اور سیاسی قوت رکھنے والے مذہب میں کیسے تبدیل ہوا؟ ان کے بعد آنے والے گروہوں نے اس تبدیلی میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ سکھ مت کی تاریخ کا اگلا اہم مرحلہ ہے۔ گرو نانک کے بعد 9 مزید گرو آئے۔ ان کے جانشینوں نے ان کی تعلیمات کو ایک منظم اور ادارہ جاتی شکل دی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے گرو انگد نے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا جسے گرمکھی کہا جاتا ہے۔ گرمکھی کیوں ضروری تھا؟ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ ایک نیا رسم الخط تھا جو خاص طور پر پنجابی زبان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سکھ اپنی مقدس تعلیمات کو فارسی یا سنسکرت کے بجائے اپنی زبان میں لکھ اور پڑھ سکیں۔ یعنی اس نے سکھوں کو ایک الگ لسانی اور ثقافتی شناخت دی۔ بالکل۔ اور پھر مقدس کتاب گرنتھ صاحب کو مرتب کیا گیا؟ جی، یہ کام 5ویں گرو ارجن دیو نے کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ گرو نانک اور دوسرے گروؤں کی تعلیمات زبانی طور پر منتقل ہوتے ہوئے بکھر سکتی ہیں یا ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے ان تمام تعلیمات کو اور کچھ دوسرے بھگتوں اور صوفیوں کے کلام کو بھی ایک جگہ جمع کر کے آدی گرنتھ کی شکل دی، تاکہ نظریات کا ایک مستند ماخوذ موجود ہو۔ جی، اور یہ سکھ مت کو ایک کتابی مذہب بنانے کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ اور پھر آتے ہیں 10ویں گرو گوبند سنگھ، جنہوں نے سکھ مت کو ایک نئی شکل دی۔ بالکل، گرو گوبند سنگھ کے دور میں سکھوں اور مغل سلطنت کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے سکھوں کو ایک منظم اور ڈسپلنڈ کمیونٹی خالصہ میں تبدیل کیا۔ خالصہ؟ انہوں نے ہی 5 کیکار یعنی 5 چیزیں سکھوں کے لیے لازمی قرار دیں۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ 5 چیزیں ہیں: کیس یعنی بال نہ کاٹنا، کنگھا، کڑا یعنی سٹیل کا کنگن، کرپاڑ اور کچھا۔
یہ چیزیں صرف علامات نہیں تھیں بلکہ یہ سکھوں کو ایک متحد اور الگ شناخت دینے کا ایک طریقہ تھیں۔ یہ انہیں ایک سنت سپاہی یعنی سینٹ سولجر بناتی تھیں۔ جو روحانی طور پر بھی مضبوط ہو اور اپنے دفاع کے لیے بھی تیار ہو۔ جی اور انہوں نے ہی سنگھ اور کور کے القاب متعارف کروائے۔ جی انہوں نے مردوں کے لیے سنگھ یعنی شیر اور عورتوں کے لیے کور یعنی شہزادی کے القاب متعارف کروائے۔ یہ صرف نام بدلنے سے کہیں زیادہ گہری بات تھی۔ ذات پات پر مبنی معاشرے میں سب کو برابری کی سطح پر شیر اور شہزادی کا درجہ دینا تو ایک بہت بڑا سماجی انقلاب تھا۔ بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس نے ذات پات کے تصور کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے بعد کوئی بھی انسانی گرو نہیں ہوگا اور گرنتھ صاحب ہی سکھوں کے ابدی گرو ہوں گے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، یہ ماخذ بابا گرو نانک کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے جو بت پرستی کے سخت خلاف تھے، ایک خالق کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے اور جس نے محبت اور خدمت خلق کا درس دیا۔ بالکل۔ اس بیانیے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سکھ مت ایک ایسی تحریک تھی جو ہندو معاشرے سے نکلی لیکن اسلامی عقائد خاص طور پر توحید سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ صحیح۔ اور یہ ویڈیو خاص طور پر گرو نانک کے ذاتی رجحان اور ان سے منسوب اقوال کے ذریعے اسلام سے ان کی عقیدت پر بہت زور دیتی ہے تاکہ انہیں ایک مخصوص مذہبی دائرے کے اندر دکھایا جا سکے۔ تو یہ ماخذ ہمیں بابا گرو نانک اور سکھ مت کی ابتدا کے بارے میں ایک بہت ہی خاص تشریح پیش کرتا ہے۔ اور یہی بات ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے جس پر ہمارے لسنر کو غور کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب اور طبقات تاریخی شخصیات کو کس طرح اپنے اپنے رنگ میں ڈھالتے ہیں۔ صحیح۔ کسی کہانی کو سنانے کا انداز خود کہانی سنانے والے کے نظریات اور مقاصد کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں صرف گرو نانک کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس ماخذ کے اپنے نقطۂ نظر کے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ بالکل، یہی وہ لینز ہے جس سے کسی بھی تاریخی بیانیے کو دیکھنا چاہیے۔